اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، سن 98 ہجری میں حضرت سید محمد نفیس زکیہ کے ہاں اسلام کے ایک درخشاں ستارے نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ تھی حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یہ بات آپ کے شجرہ مبارک سے ثابت ہے۔ آپ کے شجرہ نسب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کتنی قدیم ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ ہیں سید ابو محمد عبداللہ یعنی عبداللہ شاہ غازی، سید محمد ذو النفس الزکیہ بن سید عبداللہ محض بن سید مثنی بن امام حسین علیہ السلام بن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت حسن مثنی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ کبریٰ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، اسی وجہ سے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد صاحب کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ آپ علم حدیث پر عبور رکھتے تھے اور کچھ مورخین نے باقاعدہ آپ کو محدث تک بھی لکھا ہے۔ بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب سن 138 ہجری میں آپ کے والد گرامی نے مدینہ منورہ سے علوی خلافت کی تحریک شروع کی۔ اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس ضمن میں بصرہ روانہ کیا۔ اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ روا رکھا گیا تھا۔ اس ظلم کے کئی ایک واقعات بہت مشہور ہیں، جن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ خاص طور پہ مشہور ہے، جب آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ دیوار میں زندہ چن دیا گیا۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم انتہائی وجیح اور حسین و جمیل تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب تیباج مشہور ہوا۔ عبداللہ شاہ غازی کے والد نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابن کثیر نے تاریخ الکامل جلد 5 میں لکھا ہے کہ آپ منصور کے دور میں سندھ تشریف لائے۔ تحفۃ الکریم کے مصنف شیخ ابو تراب نے آپ کی سندھ میں موجودگی ہارون رشید کے دور سے منسوب کی ہے۔ آپ کی سندھ آمد کے ضمن میں 2 قسم کے بیان تاریخ سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے، اور دوسرے یہ کہ آپ علوی خلافت کے نقیب کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر تاجر کے روم میں آپ یہاں تشریف لائے۔ تاجر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سندھ آئے تو اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے تھے۔ آپ نے یہ گھوڑے اپنے کم و بیش 20 مریدوں کے ہمراہ کوفہ سے خریدے تھے۔ آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان میں پا کر بہت عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردہ رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف بے اسلام کیا۔ یہ تو ہے کہانی ظاہرہ حالات کی، جن کو تاریخ الکامل ابن کثیر نے یا طبری وغیرہ نے قلم بند کیا ہے، لیکن ایک عظیم ہستی جو حسنی حسینی سید ہے، حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہے، باطنی شاہ سوار سے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ ایک زمانہ کب سے ان کے فیض سے سیراب ہو رہا تھا۔ ان کی باطنی زندگی پر ابھی کسی نے کچھ نہیں لکھا، شاید اس کی وجہ سے ان کی اپنی تحریریں یا ان کے کسی ہم اثر کی ان کے بارے میں کوئی تحریریں دستیاب نہیں ہیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ بہت پہلے اولیاء کراموں میں سے ایک ہے۔ یہ ان کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ یہ ویسے تو نہیں ہے کہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مرہون منت ہے، وہی اس کا منبع ہے۔ یہ کسی نے نہیں لکھا اور کسی نے نہیں کہا کہ جو امانت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سینہ بہ سینہ چلی وہ ان کے حصہ میں نہیں آئی۔ شہادت ان کے آباء و اجداد میں چلی آ رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر غازی شاہ صاحب کے والد اور چچا شہید ہوئے، خود آپ نے بھی شہادت کا مرتبہ پایا۔
اپنی جان سے زیادہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے؟ یہ تو شہادت جلی ہے، مگر کیا کسی نے لکھا کہ وہ شہید خفی بھی ہیں؟ جب وہ حق ہو چکے تو راہ حق میں شہید ہوئے۔ دولت سرمدی کا متحمل وہی ہو سکتا ہے جس کو فطرت اس کا اہل سمجھتی ہو۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سندھ قیام کے دوران گورنر سندھ کو خبر آئی کہ آپ کے والد گرامی نے مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے بصرہ میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کر سن 145 میں یہ اطلاع آئی کہ آپ کے والد حضرت محمد نفس زکیہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان مبارک کو اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابراہیم بن عبداللہ 25 ذکار یعنی 14 فروری سن 763 کو بصرہ میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد گرامی اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز خلیفہ منصور سے آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی صادر ہوئے، مگر چونکہ آپ کے حصہ میں میدان جنگ میں شہادت لکھی گئی تھی لہذا آپ کی گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی۔ حفص بن عمر گورنر سندھ آپ کی گرفتاری کے معاملے کو مسلسل ٹالتا رہا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور غازی شاہ صاحب کی گرفتاری کے معاملے کو بھول جائے گا، مگر جو لوگ اقدار سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیتے بلکہ چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ منصور کے دل سے ہرگز حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کا خیال ماند نہیں پڑا۔ حالانکہ گورنر سندھ حفص بن عمر نے یہ بھی خلیفہ کو کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حدود میں نہیں، لیکن خلیفہ کو اس پر بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ گورنر سندھ حفص نے اپنی محبت اور عقیدت اور سادات سے لگاؤ اور اس کے بعد آپ کی بحفاظت ایک ساحلی ریاست میں بھیج کر وہاں کے راجہ کا مہمان بنایا۔ یہ راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا، اس نے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہا، انتہائی عزت اور قدر و منزلت سے رکھا۔ آپ کوئی 4 سال یہاں اس کے مہمان رہے۔ اس عرصہ میں آپ نے پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا۔ لاتعداد لوگ آپ کے مرید بن کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ کہاں سندھ، کہاں حجاز مقدس، کتنی مسافت ہے، کتنا لمبا سفر ہے، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔ سندھیوں کے بنجر دل کی زمین میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ہی اسلامی بیج بویا، پھر اس کی آبیاری کی اور محبت، قوت، بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے روشناس کروایا، اس لیے کہ جو کام ان کے ذمہ تھا وہ صرف ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخ کو رخ عطا کرنے والے ظاہر کے ساتھ باطن کی دنیا کے شاہسوار بھی ہوتے ہیں، جن کا ظاہر پر کم اور باطن پر زیادہ زور اور توجہ ہوتی ہے۔ دراصل ان ہستیوں کے لیے اس دارالعمل میں جس جگہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے وہاں ان کے لیے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ عمر بن حفص کا مطیع ہونا، آپ کی گرفتاری کے خلیفہ منصور کے احکامات کو ٹالنا، آپ کو بحفاظت دوسری ریاست میں بھیجنا، یہ سب غیبی اعانت تھی، یعنی غیبی مدد تھی اور آپ کے عمل کی تائید۔ اگرچہ عباسی خلیفہ منصور آپ سمیت تمام سادات کے قتل کے در پہ تھا، اس نے اطلاع ملنے پر بارہا حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے، لیکن فطرت نے جو کام آپ سے لینا تھا اس کے لیے پورا اہتمام کیا۔ ایک ایسا گورنر سندھ متعین ہوا جو آپ کی تعظیم اور خیال رکھتا تھا اور کسی قیمت پر آپ کو گزند نہ پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ ان نیک بخت گورنر یعنی عمر بن حفص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ در پردہ آپ کی حمایت کرتا رہا۔ محترم ناظرین کرام، تاریخ سے ثابت ہے اس زمانہ میں جب آپ سیر اور شکار کی غرض سے کہیں جاتے تھے تو شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ کیوں نہ ہو، حضرت عبداللہ شاہ غازی کس نسل کے چشم و چراغ تھے؟ یہ غالباً اس لیے بھی تھا کہ آپ کی درویشی پر امارت کا پردہ بھی پڑا رہے اور جو امانت آپ کے سپرد تھی آپ کے سینہ میں محفوظ رہے۔ یہ بھی باور کروانا ضروری ہے کہ آپ کے علاوہ آپ کے ایک دوسرے بھائی اور بھی ہیں، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے بھی اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آپ کا مزار مراکش میں ہے اور وہاں کا سب سے معروف مزار ہے اور وہاں مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اس کا تذکرہ بھی تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ ناظرین، جب کسی کے حالات زندگی لکھتے ہیں تو متعلقہ تمام کتب و رسائل، خطوط اور تحریروں وغیرہ کا حوالہ دینا ہوتا ہے تاکہ حالات و واقعات کی تصدیق میں آسانی ہو اور سننے والے پر ہر بات صاف ہو جائے۔ مگر باطن کی بات لکھنے پر کس چیز کا حوالہ دیں، کون سا ثبوت دیں؟ اگر باطنی ثبوت دے بھی دیا جائے تو کون اس کی تصدیق کرے گا؟
بہرحال میرے نزدیک پہلا ثبوت تو لاکھوں زائرین کا آپ کے مزار کی حاضری ہے، دوسرا یہ کہ باطن کے کئی ایک شاہ سوار نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بہت بڑی حکومت ہے۔ یقیناً